کے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد ضمانت پر رہائی مل گئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد بشرا بی بی پہلے بنی گالہ پہنچی۔ بنی گالہ میں تھوڑی دیر قیام کے بعد بشرا بی بی پشاور کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق، بشرا بی بی پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، اس سے پہلے یہ اطلاعات تھیں کہ وہ لاہور جائیں گی، لیکن اچانک پشاور روانہ ہوئی ہیں؟ دیکھیں مبشر، بالکل ابھی پاکستان تحریک انصاف کی سورسز نے جو ہے یہی کنفرم کیا ہے کہ وہ جو ان کا پلان تھا لاہور کا تو وہ کینسل ہو گیا ہے اور وہ اس وقت پشاور جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ پشاور پہنچ جائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وہ پشاور پہنچ کر جو ہے تو شوکت خانم ہاسپٹل جائے گی حیات آباد میں، وہاں پر اپنا چیک اپ کرائے گی اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس جائے گی۔ یہ امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کرانے کے بعد جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل وہاں پر جائے گی اور وہاں کے بعد جو ہے وہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہ وہ جو ہے پشاور کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ پشاور پہنچ جائے گی۔ وزارت قانون اور انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق وضاحت جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واضح ہے کہ آئینی بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کسی رکن کی عدم موجودگی یا اسامی خالی ہونے سے نہیں رکے گا۔ وزارت قانون اور انصاف نے سوشل میڈیا اور پریس پر 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق غلط فہمیوں پر وضاحت جاری کر دی۔ وضاحت میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 175(a)(2) کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 ممبران پر مشتمل ہے۔ جوڈیشل کمیشن اپنے پہلے اجلاس میں آرٹیکل 191(a) کے تحت آئینی بینچز تشکیل دے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا۔ آرٹیکل 175(a)(2) اور آرٹیکل 175(a)(3)(d) کے تحت کمیشن کا کوئی فیصلہ کسی رکن کی عدم حاضری یا خالی آسامی پر باطل نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آرٹیکل 202(a) کے تحت ہائی کورٹس کے آئینی بینچز کا قیام کرے گا۔ وضاحت میں صوبائی سطح پر آئینی بینچ کے قیام پر وزارت قانون و انصاف کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کا قیام اس صورت میں ہوگا جب صوبائی اسمبلیاں اکثریت سے قرارداد منظور کریں گی۔ ہائی کورٹس کے پاس آئینی بینچز بننے سے پہلے مقدمات کی سماعت کا اختیار آئینی ترمیم سے پہلے کے آئین کے مطابق ہے۔ اور اس سے پہلے دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی جانب سے جنگ اور دی نیوز میں دی گئی خبر میں کہا گیا تھا کہ حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور کرائے گئے آئینی پیکج کی مسودہ سازی میں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک اہم ماہر قانون نے سنگین خامی کی نشاندہی کی ہے۔ اگر اس خامی کو 27ویں ترمیم کے ذریعے حل نہ کیا گیا تو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل نے دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ سنگین خامی کی وجہ سے نیا جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی آئینی بینچ مقرر کیا جا سکتا ہے، تاوقت یہ کہ پارلیمنٹ 27ویں ترمیم کے ذریعے اس شق میں ترمیم نہ کرے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا، میرے خیال میں اس وقت تک پرانے بینچ چلتے رہیں گے اور کوئی آئینی بینچ نہیں ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل نے حالیہ آئینی ترامیم کی زبان میں ابہام اور مسودہ سازی کی کچھ غلطیوں کی بھی نشاندہی کی۔ لاہور کے میو اسپتال کا شعبہ کارڈک فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے مسائل سے دوچار ہے اور شعبہ بند ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سہولیات اور سامان نہ ہونے کی وجہ سے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے مریضوں کو طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ شعبہ کارڈیک کے سربراہ نے چیف ایگزیکٹو کے نام خط میں لکھا ہے کہ اگر سامان فراہم نہ کیا گیا تو کام بند ہو جائے گا۔ فروہ کی رپورٹ دیکھیے۔ طبی ضروریات سے محروم میں ہاسپٹل کا شعبہ امراض قلب فنڈز کی کمی کا شکار، سٹور سے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کا سامان غائب، ادویات بھی کمیاب۔ پچھلے 2 ہفتوں تک اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے لیے آنے والے مریضوں کو دوسرے ہسپتال منتقل کیا جاتا رہا۔ مریضوں کے مجبور لواحقین بازار سے سامان لاتے رہے۔ چیف ایگزیکٹو کے نام کارڈیالوجی کے سربراہ پروفیسر عمران کے مراسلے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے وقتی طور پر کچھ سامان شعبہ کارڈک کو فراہم کیا، جس سے چند مریضوں کی اینجیوگرافی ممکن ہو سکی۔ باقی مریضوں کو آئندہ ماہ کی تاریخ دیکھ کر تنخواہ دیا گیا۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر راشد ورک کا کہنا ہے کہ شعبہ کارڈک نہ ہونے کے برابر ہے، حکومت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فنڈز کی عدم دستیابی سے ان کے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، ان آلات کی عدم دستیابی کی وجہ سے کیتھ لیب اس وقت بند پڑی ہے۔ مریضوں کو جو دل کا دورہ پڑنے سے اسپتال میں آتے ہیں ان کو ریفر کیا جا رہا ہے، پی آئی سی بھیجا جا رہا ہے اور دوسرے اسپتالوں میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے۔ غریب مریضوں کا استحال جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور مفت جو ادویات، جو ایک نعرہ سی ایم صاحبہ نے آتے ہوئے لگایا تھا، وہ مفت ادویات مریضوں تک پہنچائی جائے۔
دوسری جانب AMS ڈاکٹر ندیم الہی کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کے باعث صرف 2 ہفتوں تک کارڈک میں آنے والے مریض متاثر ہوئے، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈیو ٹو بجٹ کنسٹرینٹس تھوڑا سا ایشو ہوا بجٹ کی وجہ سے کہ جو الیکٹیو پروسیجرز ہیں ان پہ تھوڑا سا چیک ہوا، اور وہ بھی الحمدللہ تمام چیزیں ریکٹیفائی ہو گئی ہے، اور بالکل اب نارمل حالات کی طرح دوبارہ وہاں پہ کیتھ لیب بھی چل رہی ہے۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حکومت میو ہاسپٹل میں کارڈک کی بہتر سہولیات پہنچانے میں ناکام ہے، ادویات ہیں نہ ہی سرجری کا کوئی سامان۔ کیمرہ مین اشرف ننکانوی کے ساتھ امید فروا، جیو نیوز، لاہور۔